السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ گزشتہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ پاکستانیوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ہمیشہ سے قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے اور ان پر سارا کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اعداد و شمار کی بات کروں تو اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس دینے والا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس کی بوجھ سے دب نہیں گیا بلکہ پس چکا ہے۔ اگر میں پچھلے سال کی بات کروں تو 285 ارب روپے ٹیکس کی مد میں جو تنخواہ دار طبقے سے لیا گیا۔ اگر میں اس کی یہ بات کروں کہ مطلب جو اس سے بھی پریویس ایئر کہ یہ اگر اس کا اندازہ لگاؤں تو کتنا فرق آیا ہے، تو 100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور جون تک جو حکومت کا جو ٹارگٹ ہے تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لینے کا، وہ 570 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے، جو وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اور تنخواہ دار طبقہ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ تنخواہ دار طبقے سے تو انہوں نے لے ہی لینا ہے، جیسے سیلری لیں گے پہلے ٹیکس لے لیا جائے گا بعد میں۔ اگر اس وقت بات کروں تو ماہر معاشیات جو ہیں، ماہر یہ جو تجزیہ کرتے ہیں، اگر شبر زیدی صاحب کی بات کروں تو انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو بات کرتے ہوئے ایک بات کی کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ 35% ٹیکس کی ادائیگی، ایک اچھا جو سیلری لے رہا ہے وہ مطلب ان سے 35% ٹیکس لے لیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر اس کو 20% تک کیا گیا۔ پاکستان میں اگر آپ بات کرو کہ مطلب جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ سالانہ جو آمدن اس کی ہے 6 لاکھ روپے، وہاں تک تو اس کا ٹیکس ریٹ 0 ہے، جبکہ اس سے زائد پر وہ ٹیکس چارج کیا جاتا ہے۔ پھر سلیبز ہیں، لیکن شبر زیدی صاحب کا ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کرنا کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں پر یہ جو انڈین روپیز ہیں وہ 12 لاکھ روپے تک جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 0 ہے، اور اس کے بعد 20% تک چارج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جو پاکستان کے معاشی تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق بات کیا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہینڈسم سیلری لینے والا ہے وہ 35 سے 40% تک ٹیکس کی ادائیگی میں اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں دیگر ہمارے جو مطلب جو سورسز آف انکم ہے، جیسے زراعت ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، اور مطلب ہول سیل ہو گیا، اس میں مطلب وہ مطلب جو پراپر ان کو لے کے آنا ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں، وہ ابھی بھی حکومت ناکام نظر آ رہی ہے۔ حکومت کا ایک اندازہ یہ بھی تھا کہ ایک جو زیر غور تھا بل کہ جو جتنے بھی دکاندار ہیں ان دکانداروں سے 20,000 روپیہ سالانہ کے حساب سے ایک ٹیکس فلیٹ ریٹ کر کے ان سے لے لیا جائے، تو اس طرح کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ یہ ساری باتیں زیر گشت ہیں ابھی، لیکن جو موجودہ تنخواہ دار طبقہ ہے اس وقت اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ارباب اختیار تک یہ بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری استدعا ہے، میری درخواست ہے، میری اپیل ہے کہ کم از کم تنخواہ دار طبقے کو اس حوالے سے ضرور ریلیف دینی چاہیے، تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ بھی اس معاشرے میں سروائیو کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے حوصلہ افزائی کیجیے گا، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھیے گا۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔